تعجب کی چیز ہے کہ شر یہ تمام چیزیں دے سکتے ہیں. شر جو ہے وہ تو ہمیشہ ورگلاتا ہے گناہ پر، گندے کام پر، اللہ کی نافرمانی پر، نبی کریم کے اطاعت سے دور لے جانے والی چیز. تمام یہ شر ہے انسان مند کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو چیز تخلیق فرمائی ہے، ایک خیر اور ایک شر. خیر سے تم بہت تعارف رکھتے ہیں لیکن شر سے نہیں رکھتے. اور شر جو میں نے تعریف آپ کی کہ خیر سے کئی درجے پہلے اور جلدی اللہ سے ملا دیتا ہے، اس شرط پر کہ اگر شر کا تدارک کیا جائے، علاج کیا جائے، ورنہ یہ شر تو جہنم کے نچلے سے نچلے درجے کے اندر انسان کو پہنچا دیتا ہے. اللہ کی سخت ناراضگی کا باعث یہ شر ہی بنتا ہے. لیکن اگر اس شر کا انسان تدارک کر لے، علاج کر لے، تو یہ بہت قیمتی چیز بن جاتا ہے. وما خلقت، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو باطل ہو. ہر چیز اللہ نے جو پیدا فرمائی ہے وہ کسی نہ کسی درجے پہ مفید ضرور ہوتی ہے انسان کے لیے. کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی میں کروں گا اس پہ اعتراض مت کرنا، اس پہ اعتراض مت کرنا. تمہیں بیمار کر دوں، صحت مند کر دوں، اونچا کر دوں، نیچا کر دوں، غریب کر دوں، کالا کر دوں، گولا کر دوں، ادھر بھیج دوں، ادھر بھیج دوں، طوفان لے آؤں، کسی کو مار دوں، کسی کو زندہ کر دوں، کسی کو پکڑ لوں، کسی کو غریب کر دوں، کسی کے بچوں کو مارنا شروع کر دوں، بچوں کو مارنا شروع کر دوں، کسی کو لڑکے دینا شروع، لڑکا دینا شروع کر دوں، لڑکی دینا شروع، لڑکی شروع کر دوں. اس پہ جس نے اعتراض کیا تو اللہ نے پہلا میسج دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مخلوق ایسی پیدا کر رہا ہوں جس کو تعجب کر رہی ہے، اس سے بہتر مخلوق میرے موجود ہے. وہ بھی چکر کھا گئے عبادت کرنے والے کہ ساری چیزیں اس میں ایسی نظر آتی ہیں، کوئی پتہ بات ہی نظر نہیں آتی ایسی کہ اس کو ہم سجدہ کریں گے تو ضرور. اس لیے حکم رب ہے، نافرمان تو نہیں ہونا. تو اللہ نے کیا کہ چپ کرایا کہ تم تو چھوڑو، میسج دے رہا ہوں پورے جو آنے والے ہے نا قوم، اس کا میرا میسج جا رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہر میرے فیصلے کو تم نے تسلیم کرتے رہنا ہے، خوش رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. ورنہ اٹک جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی بے سکون ہو جاؤ گے. تم اسی چکر میں رہو گے. کیوں کہ تمہارا دماغ تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سوچ سکے میرے حکمتوں کو. آپ جس کے مقابلے میں کام کر رہے ہیں ڈائریکٹ خدا کے خلاف کھڑے ہیں آپ کہ ایک حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا ہے. چاہے اتنا کا حکم ہو، چاہے اتنا بڑا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھائیو یہ تو نہیں کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی. ہماری مجال کیا ہے کہ ذرے کے برابر بھی اللہ اپنے خالق انکار کرتے. ہم تو بانگو دہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے دشمنوں کی نقل مت کرنا، ہم تشابہ میں تم خبردار تم نے اس کی نقل کی تو میں آخرت میں تمہیں اسی شکل میں اٹھاؤں گا، انہی لباسوں میں اٹھاؤں گا، انہی حیت کو اٹھاؤں گا. نہیں جی کیا کرے، مجبوری ہے جی. بے شک تیرا گھر ہو، خانہ کعبہ ہو، ہم نے تو تیرے لباس، تیرا نہیں، تیرے محبوب کا لباس نہیں، تیرے دشمنوں کا لباس پہن کے جانا. گزارا ہی نہیں ہوتا. یہ سارا کی کرے کہ کہاں سے حکم آ رہا ہے، کس سب کا آ رہا ہے، جو آپ کو شہد کھلا رہا ہے، جو آپ کو بیوی دے رہا ہے، جو آپ کو رزق دے رہا ہے. کیا آپ میں آپ ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، ہم اپنی اس سے کھا رہے ہیں، اپنی سوچ سے کھا رہے ہیں؟ اگر یہ ہاتھ آ جائے میرا فالج ہو جائے، کسی فالج والے سے پوچھو وہ کام کر سکے گا؟ یہ فالج ہو کہ ٹانگ چل سکے گی اس کی؟ ہوتا نہیں لوگوں کو. اللہ کا جب بھی اللہ نے کہا ہے کہ صبح اٹھو تو سب سے پہلے میرا شکر کرو، میرا ذکر کرو، میں نے تمہیں صحیح اٹھا دیا. تمہارے ذکر کی مجھے ضرورت نہیں. میں تم فرشتے اتنے ہی ہے کہ جس چپا اس کی جگہ کہیں نہیں ملتی فرشتوں، تم کہاں گھومتے پھر؟ اچھا اس کا مرضی اس نے طریقہ بتایا کہ مجھے یہ طریقہ پسند ہے، اس طریقے سے تم میرا شکر کرو.
یا الذین اذکر قسم صبح اور شام، بس جو طریقہ میں تمہیں بتا دوں نا اس طریقے سے مجھے ذکر کرو، مجھے یاد کرو. نہیں جی ہم تو وہ نہیں کرنا اپنے طریقے سے. یہی تو قوم کرتی تھی اسرائیل. اب یہ عملاً دکھا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسے ہوگا دنیا میں. کتنی بڑی ہستی تھی آپ، بڑے بڑے علم رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، صوفیہ حضرات، ساکھنے ساتھ خانقاہوں میں بیٹھنے والے. ان پہ گناہ نہیں چلتا، نفس چلتا ہے، شیطان چلتا ہے. کوئی بس سوائے انبیاء کے کوئی آدمی نہیں بچ سکتا گناہ سے. یاد رکھیں، شر سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہر ایک میں شر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ نے پیدا کر دیا. سوائے انبیاء جو وہ اللہ میں معصوم ہے، وہ ان پہ سب سے. کہ کوئی ولی غوث قطب جو بھی ہے صاحب کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑی قوم تو صحابہ کی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. شر موجود ہوگا. پھر کیسے، کیوں کہ شیطان نفس موجود ہے. اب کس طرح بات ہوتا ہے کہ جس وقت میں جناب بیٹھا ہوتا ہوں کچھ نہیں کیا، میں نے ذکر کیا، فلاں کیا، میں نے وہ بڑا سب کچھ. کون آتا ہے؟ دو دشمن ہمارے. کون ہے؟ نفس. اور کبھی اپنے دھوکے میں نہ آئیں گے میں کانفیڈنٹ ہو گیا بالکل، کبھی یہ دھوکے میں نہ آئیں، اس چکر میں چلیں. بڑے بڑے مقاموں سے گر جاتے ہیں لوگ، بڑے بڑے اونچے. شیطان کسی کو چھوڑتا ہے. یہ حضرت آدم السلام کا فیصلہ دکھایا ہے. جنت میں ہے، اللہ نے پیدا کیا، کوئی بھی نہیں ہے، ماحول ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز نافرمانی دیکھیں وہاں کہاں ہو رہی ہے، خطا کہاں کراتا ہے شیطان. کون آیا؟ شیطان آیا. بس اب یہ کام بتا رہے تھے کہ اس طرح ہوگا تمہارے ساتھ، تمہیں نہیں پتہ چلے گا. چلتے چلتے پھسال دے گا تم اس کام سے. نمازی بندے کو پیچھے کر دے گا، ذاکر روزے کو پیچھے کر دے گا. بہت بڑا قرآن سیکھ لیا تو انہیں پیچھے کر دے گا. بڑے بڑے رتبوں سے گزار دیتے، نیچے گرا دیتے ہیں انسان رجوع سے. خوف اللہ کا خود انسان کے دل میں. اب کیا ہے؟ شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا. یہ قرآن سنا رہا ہوں سارا آپ کو، پڑھتے رہتے ہیں. اس نے وسوسہ اب کیا کرتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کون ڈالتا ہے وسوسہ؟ کون شر پیدا کرتا ہے؟ شیطان. چل یار دیکھ لے ٹی وی کی فرق میں نے، وہ چل کس نے دیکھا یار، چل دیکھنے ننگی تصویر آج کی، دیر ہو گئی یار، ننگی آگے لے کے جاتا ہے. چل خیر نیا کام بھی کر لینا یا کیا فرق پڑتا ہے. کراتا ہے کون؟ شیطان. کیونکہ جب حضرت آدم صاحب سے سٹارٹ کیا اس نے کام، تو پوری جو اولاد ہے اس کی، اس نے یہ کام کرنا ہے. اللہ نے منع کیا کہ خیر محرم کے سامنے عورت مرد نہیں جانا. نہیں جی یہ تو میری منہ بھلی بہن ہے جی، میں تو چاچی کے پتر ہے، فرق نہیں پایا، میرے چاچے کا پتر ہے تو میں نہیں کہ پردہ کرنا فلاں کرنا. تھوڑے دن سٹوری پڑ جاتی ہے کہ شیطان ان کے دل میں دل ڈالتا ہے، اس میں ڈالتا ہے دونوں محبت واسطہ ہزاروں چیزیں. گھر برباد. آپ نے گھر میں کسی غیر محرم کو لیا ہے، بیوی سے بیوی کا پردہ نہیں کرایا، آنکھ لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی تو گھر برباد ہو جاتا ہے. کیوں کہ شیطان اللہ نے دکھایا ہے کہ سٹارٹ کہ شیطان وسوسہ ڈال کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال سکتا ہے. تو یاد رکھو کہ سارے گناہ جو کرائے گا تم سے شیطان کرائے گا. وہ وسوسہ پیدا بچو گے کیسے؟ کہ جو اللہ نے حکم دیا اس حکم پہ قائم ہو جاؤ. دماغ سے نہ سوچنا کبھی کہ یہ حکم ایسا ہے، ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں ہوا، اس ملک میں کیوں ہوا، اس ملک میں کیوں نہیں ہوا، یہ ایسا کیوں ہوا. کہ بس وہ تو گیا نا کام سے آدمی. بس کہاں سے آیا ہے؟ جی اللہ کی طرف سے آیا. آمنا و صدقنا. کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں، شیطان تجھ سے گناہ کرا دے، تو زانی ہو جائے، تو سود خور ہو جائے، تو چور ہو جائے، تو نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے والا نہ رہے، تیری شکل صورت سب بدل جائے، اس کے دشمنوں سے تو نقل کرنا شروع کر دے، لیکن تو ہو ماننے والا اللہ تعالیٰ کا. اب سنیں کتنی بری پوزیشن ہوتا ہے وہاں آدمی، کتنی خطرناک پوزیشن میں ہوتا ہے آدمی. کوئی اس کا ہے ٹھکانہ؟ حضرت آدم السلام کا وہی ٹھکانہ تھا، بچ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایک راستہ نکالا ان کے لیے کہ اسی شر سے میں تجھے بلند کروں گا. سبحان اللہ. جو شر اختیار کیا بھی اسی شر سے، دیکھ میں تجھے کیا سے کیا بنا دوں گا.
اگر یہ کام تیری اولاد نے بھی کیا تو بے شک ہزاروں گناہ کر کے چلے آ جائے، آسمان و زمین اس کے گناہوں سے بھر جائیں، لیکن تیرا رب اس کو اپنے قریب کر لے گا اس گناہ کے بعد۔ اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کلمہ ان کو عطا فرما دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب آدم السلام ہے، پتے جسم پہ لگے ہوئے ہیں، جنت سے نکالا جا رہا ہے، حوا رو رہی ہے بیٹھ کے، کہاں جنت کہاں دنیا کے اندر، بھاگ نکال کے بری طریقے سے پھینکا جا رہا ہے زمین کے اندر، بس ساری اولاد کے ساتھ، پوری اولاد زمین پہ ہم بھی اس لیے آئے ہیں نا، ہم تو جنتی ہیں، اوریجنل تو جنتی لوگ ہیں، جنت میں تو ہم وہی ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب تیری اولاد یہ کام کرے، یہاں تک پہنچ جائے، تو کیا کام کرے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پڑھ تو بھی، ٹھیک ہے جی پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا، نبی آزاد السلام، ربنا یا اللہ۔ اب اس میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ اعتراف ندامت تھی سب سے پہلے۔ کیا چیز تھی ندامت؟ سمجھتے ہیں؟ ریگریشن۔ آنکھ بند کر دی، کتنا ظلم میں نے اپنے آپ پہ کیا، میں اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اس کو کہتے ہیں ندامت۔ جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہو، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، جو کچھ بھی کیا ہو، مرنے سے پہلے اس میں ریگریشن پیدا ہو جائے، ندامت آ جائے کہ یار میں نے رب کے خلاف یہ کام کیا، اس نے سود کمانے کے میں سود کھاتا رہا ہوں، اس نے زنا سامنے کہ میں زنا کرتا رہا ہوں، گانے بجانے سنتا۔ جس وقت یہ شرم اس کے اندر آ جائے، پہلی چیز اس کو کہتے ہیں ندامت۔ ربنا ظلمنا، کہ میں نے ظلم کر لیا اپنے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کر کے اعتراف کیا اس چیز کا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور پھر کیا کیا؟ رجوع اللہ کیا، اس نے اللہ کی طرف کیا، اللہ تعالیٰ معاف، مر گیا میں تو مر گیا میں۔ وہ جب ندامت آتی ہے تو بھاگتا ہے اللہ کی طرف انسان پہ، کہ میں نے کیا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ بچا مجھے، تو ہی بچانے والا میرے مولا، میں کہاں جاؤں، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ، اس تمام چیزوں کا نام، ندامت کا نام، اللہ کی طرف جانا، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ، اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں، اس کا نام توبہ ہے۔ اللہ نے انعام دے دیا ایک بہت بڑا، حضرت صاحب کو جا نیچے اتر، تو بھی توبہ مانگ، جب تو توبہ مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرنا شروع فرما دیں گے۔ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم الجنۃ۔ اللہ تعالیٰ پورا قرآن بتایا دے کہ ایمان والو، جب تم سے گناہ ہو جائے، گھبرانا نہ گناہ سے، پتہ ہے یہ گناہ تم سیدھا دوزخ میں لے جائے گا، کتنے گناہ ہو جائیں، لیکن ایک کام فوراً کرو گناہ کے بعد، جب گناہ ہو جائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف فوراً پلٹ آؤ اور اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاؤ، چاہے کتنے بڑا گناہ ہو جائے تمہارے سے، کتنا بڑا گناہ ہو جائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم، اپنے رب پہ پھر پوری امید بھی رکھنا کہ رب بہت معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ، عسیٰ ربکم ان یکفر تمہارے سارے سیئات، انسیئات، جو تمہارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ بعض کو اللہ ایسے توبہ دیتا ہے، اور بعض کو اللہ توبہ کیسے بتاتا ہے؟ جیسے آپ سن رہے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کریں گے آپ، وہ والا یا یہ والا؟ کتنا کریم ہے کہ مسجد میں بلا کے، عشاء پڑھا کے، ذکر بٹھا کے، رجب کے مہینے آپ کو توبہ بتا رہا ہے رمضان سے پہلے۔ کریں گے توبہ؟ ہاں، توبہ بغیر نہ جائیں۔ جو سن رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ عورت مرد بھی آج توبہ کرنے، اللہ نے خاص مضمون توبہ کا ڈالا ہے۔ توبہ آج بھی اگر چلے گئے آپ بے محروم رہیں گے، نہ رمضان ملے گا، نہ شعبان ملے گا، کچھ نہیں ملنا، میں بتا رہا ہوں۔ تو سب ڈرامے ہی رہیں گے، تراپی پہ آگے، فلاں ہو گئے، اوپر بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے، یہ سب اتنے قرآن ختم کر لیے، ساری چیزیں بیکار ہوں گی جب تک توبہ نہیں کی جائے گی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑے بہترین موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی نصیحت فرما رہے ہیں، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو توبہ کی ضرورت نہ ہو، وہ تو صرف نبی ہیں، بتا دوں میں آپ۔ امام الانبیاء بھی ایک ایک نشت میں 100 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، کس لیے؟ تعلیم کے لیے ہماری۔ آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنے کی؟ آپ کو ضرورت کیا تھی استغفار پڑھنے کی؟ مجھے بتائیں، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، یہ تعلیم دی ہمیں
کہ اتنی اہم چیز ہے یہ. سبحان اللہ. تو پھر اس نے کہ اب اللہ نے اس طرح دی. اللہ بچاتا تو ہے ایمان والوں کو، جس کے پاس ایمان ہے کہ سب بچ جائیے، لیکن کسی کو پیار سے بلا کے بچاتا ہے، اور جو سخت دل ہوتا ہے تو اس کو ڈنڈے سے لے کے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں ڈنڈے والا کام نہ ہو، ہمیں اس طریقے سے محبت سے سمجھ آ جائے بات تو بہت اچھی بات. تبھی تو کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، اس کی پیار سے بات سنو گے جلدی سمجھ آ جائے گی آپ کو، ورنہ پھر تھانے دار ہی آئے گا سمجھانے کے لیے. آپ جرم کرایا جائے گا یا کسی بچے کو مارا جائے گا، کسی گھر میں الٹا کیا جائے گا، پھر بھاگتے جاتے ہیں اللہ والے کے پاس، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی، حج کریں گے جی، عمرہ کریں گے. وہ موقع اچھا ہے یا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے جی آج مجھے توبہ کرا دیں؟ سبحان اللہ. کریں گے توبہ؟ آج جو توبہ کرنے رہے توبہ کر کے جائے، رجب میں آپ کو توبہ کراؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں توبہ کے بعد کیا ہوتا ہے. اب اجمی جس کے پاس گناہوں کے ڈھیر تھے، اس نے دیکھا کہ اب تو سالن بھی لہو بننے لگا، خون بننے لگا، وہ کانپ گیا. اب کیا یاد آیا اس کو؟ کون یاد آیا؟ اللہ نہیں، آپ کہیں اللہ والا یاد آیا. اللہ والا یاد آیا. باہر نکلا کہ حسن بصری کدھر ہے؟ حسن بصری کدھر ہے؟ حسن بصری کا زمانہ تھا، امام شافعی موجود تھے، امام حنبل موجود تھے. باقی حسن بصری کدھر ہے؟ حسن بصری کدھر ہے؟ اللہ نہیں، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے اللہ والے کے پاس جا کے. کیوں؟ یہ نہیں کہ اللہ نہیں ملتا، اتنا سخت شرمندہ تھا وہ اللہ سے کہ میری اتنی گندی حالت ہے، مجھے ضرور کوئی وسیلہ تلاش کرنا چاہیے اللہ تک پہنچنے. اس سے نہیں کرتا آدمی وسیلہ تلاش کہ بھئی اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. نہ نہ نہ، شرمندہ اتنا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کا جرم کیا ہو نا، کہتا ہے یار تو معافی دلا دے، مجھے تو شرم آتی ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کسی آدمی کا مطلب میں نے اپنے والد کی نافرمانی کی ہے، ماں کی نافرمانی کی ہے، تو میں اپنے خالہ کو پکڑوں گا، خالہ تم جانا معافی مانگا، میں تو شرم آتی ہے، میں مانوں کی کیا گا، میں تو بہت ظلم کیا اپنے ہے یا نہیں ایسے؟ تو یہ معاملہ ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ نہیں بھاگو وسیلے کے پاس کیوں کہ بھائی بہت شرم آتی ہے، اس کے ہاتھ اٹھ گیا تو شاید اللہ تعالیٰ غیر ہمارے بھی رحم فرما دے، کرم فرما دے. تو کہاں بھاگے وہ؟ حسن بصری کے پاس. اللہ والے تو ہوتے ہی پہلے نظریں بچارے. نور بصری سے دیکھا یہ عجیبی نہیں ہے تو بہت رحمت اللہ علیہ آدمی بن جائے گا. کہتا آجے پتر آجے میرے کو، کی گل ہے پریشان کیوں؟ آج سینے نہ ٹھا لا ملے.